بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون۔ میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر۔ آج کی ڈیبیٹ ایک دفعہ پھر ہمارے پاکستان کا ایک بڑا سویر قسم کا ایشو ہے۔ ہمارے ہاں جو مائنورٹیز رہتی ہیں ان کے حوالے سے مختلف چیزیں ہمارے پاس آتی ہے افسوس کے ساتھ، جو ان کے ریلیجن کے خلاف ہوتی ہیں، یا ان کے ریلیجن کا میں کہتا ہوں کہ یا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا ان کی جو عبادت گاہیں ہیں جن کی بھی، تو ان کو توڑ پھوڑ اور مختلف طریقوں سے قبضے اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارے لیے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یار مسلم میجورٹی ہے اس ملک کے اندر جس کا نام پاکستان ہے، تو وہاں پہ شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ان لوگوں کو ایک پروٹیکشن نہیں دے پاتے یا نہیں دیتے۔ حکومت ہو، انڈیویجول ہمارا ایکٹ ہو، یا جو بھی ہو، ایز اے ہول سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو سب ہم لوگ کسی نہ کسی حد تک ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بات کریں۔ کوشش تو میں کرتا ہوں جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں، تو اس کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے۔ آج ایشوز تو بہت سارے ہیں، صرف یہ والا ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ احسان اللہ احسان جو تھے مطلب طالبان کے ایک لیڈر ہوا کرتے تھے، اسپوکس پرسن تھے، وہ بھاگ چکے ہیں۔ اس کی مطلب ایک پریس ریلیز آئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور سری لنکا کا وزٹ کیا عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے 2 دن کا، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور ایک چوتھی چیز جو میرے خیال میں بڑی پازیٹیو ہے، دیٹ از دا کانٹیکٹ بٹوین دا انڈیا اینڈ پاکستان ڈی جی ایم اوز ایل او سی کے اوپر رات کو ان کا رابطہ ہوا، اور اس حوالے سے کافی اچھی بات چیت ہوئی جو ابھی خبریں آئی ہیں ابھی دن کو، تو اس حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن سٹارٹ کریں گے یقیناً اس چیز سے۔ اور ہاں، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، سینئر جرنلسٹ آرزو کاظمی فرام اسلام آباد۔ اور آرزو از ناٹ اے جرنلسٹ اونلی، شی از اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی میں ان کو کہتا ہوں، کہ بہت سارے ایشوز کے اوپر بات کرتی رہتی ہیں، اور مختلف انگلش نیوز پیپرز پلس جو نیشنل اور انٹرنیشنل کی میں بات کرتا ہوں تو اس کے لیے لکھتی ہے، اور اب سے نہیں بہت عرصے سے لکھتی ہے۔ بعض اوقات مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ چھوٹے موٹے جرنلسٹ، بالکل صحیح ہے، ہم یار ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم تو یہ تھوڑی کہتے کہ ہم لیری کنگ ہیں یا وہ عوام سے لوگ ہیں۔ آرزو ہیں، میں ہوں، اور ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے اس فیلڈ میں ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اپنی جگہ بناتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جا کے پھر سٹینڈ کرتے ہیں، تو اس پہ ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا۔ آرزو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ چھوٹی میں مطلب میں نے سینئر سوری بولا، لیکن مطلب چھوٹی سی جرنلسٹ اکثر لوگ ان کے ٹویٹر پہ لکھتے، میرے تو خیر بہت زیادہ لکھتے، کیونکہ میں تو بہت ہی چھوٹا سا مطلب جرنلسٹ ہوں، اور ساتھ میں میرے یہ بھی ہوں کہ ایوارڈ بھی مجھے نہیں ملا، تو نان ایوارڈ یافتہ بھی ہوں۔ اور لوگ لکھتے ہیں کہ بھئی یہ ان کو ان ناؤن جرنلسٹ، تو میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ 2 ان ناؤن اور 2 چھوٹے جرنلسٹ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے تو یار کوئی کچھ نہیں ہوتا بھائی، ہم چھوٹے ہیں، ہم تو کبھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم ایسے ہم ایسے۔ لیکن آرزو بہت شکریہ فار جوائننگ آن اے لائٹر موڈ۔ میں سٹارٹ کرنا چاہتا تھا اس چیز کو، مائنورٹیز کا ایشو۔ 2 دن پہلے جب ایک ٹویٹ آیا، ایک سینئر آدمی ہے، ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور اپنے آپ کو ریلیجیس اسکالر بھی کہتا ہے، اس نے جو ٹویٹ کیا اور جس طریقے سے یعنی وہ کہنا چاہتے تھے مریم نواز صاحبہ کو، لیکن وہ کہہ کیا رہے تھے کہ کس ریلیجن کو بیس بنا کر ان کا، میں یہی کہوں گا کہ اس کا مذاق اڑایا گیا، اسٹریٹ فارورڈ میں یہی چیز کہوں گا۔ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے لوگ، اور پھر ہم کہتے کہ نہیں یار ہم بڑا لحاظ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیا کہیں گی؟ اس نے معافی بھی مانگ لی اور ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایسے آدمی، اگر ہمارے جیسے چھوٹے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا عام لوگ ہیں ہم جیسے، تو اگر وہ کر لیتے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھا، بٹ ان کا تو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیا پوائنٹ آف ویو آپ کا اس حوالے سے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فقط کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور
بالکل جیسے کہ مریم نواز کی جو بات تھی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ آرام سے بات کر رہی ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو وہ سخت لہجہ بھی استعمال کر سکتی ہیں. اس کے لیے شاید انہوں نے کہا کہ میرا دوسرا روپ جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا. تو اس کے اوپر عامر لیاقت جو ایک انتہائی جاہل انسان جس کو میں کہوں گی پاکستان میں موجود ہے, یہ اکیلا نہیں ہے, جیسے بے شمار یہاں پر ہیں. اور آپ اور میں تو پہلے بھی مائنورٹیز کے اوپر کام کرتے رہے ہیں اور اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے ہمارا, اور میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی, مجھے بالکل بھی حیرانگی نہیں ہوئی کہ عامر لیاقت نے اس طرح کی بات کی, اس طرح کی ٹویٹ کی, جس سے کہ بہت سے لوگوں کا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہندو کمیونٹی ہے ان کا دل دکھا, انہیں برا لگا. لیکن ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دینے سے یا معافی مانگ لینے سے یہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. اگر یہی چیز اسلام کے بارے میں کسی نے کہی ہوتی یا ہمارے کسی بھی بڑی پرسنالٹی جو اسلام میں ہے ان کے بارے میں کہی ہوتی تو کیا یہ معافی مانگنے سے بات کو ختم کر دیتے؟ یہ کبھی بھی بات کو ختم نہیں کرتے, اور اس پہ بلاسفیمی لا لگتا, ان کو جان سے مار دیا جاتا, ان کے پورے خاندان کو زندہ جلا دیتے ہیں. تو ان کے صرف معافی مانگ لینے سے, ان کے صرف ٹویٹ کو ہٹا دینے سے یہ بات ختم نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں فقط کہ 2 دن پہلے جو ایک گردوارے کی فوٹیجز چل رہی تھی ٹویٹر پہ, مجھے اور آپ کو ٹیگ بھی کیا گیا تھا, جیسے چھوٹے جرنلسٹ کو بھی لوگ ٹیگ کر دیتے ہیں ایسے, بالکل تو ہمیں ٹیگ کیا گیا تھا اور اس میں کس طرح سے اس گردوارے کو خراب کیا گیا تھا, وہاں پہ واش رومز بنا دیے گئے تھے بتایا جا رہا تھا, جو کہ انتہائی شرمناک حرکت ہے. اور اگر اسی چیز کو لے کر چائنا اگر مسلمانوں کی مسجد جو ہے انہیں واش روم بناتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہم بڑا کچھ کہتے ہیں, لیکن چائنا کو پھر بھی نہیں کہہ پاتے کہ چائنا ایسا کیوں کر رہا ہے, کیونکہ بالکل چائنا سے اتنا زیادہ لون لے رکھا ہے کہ کچھ بولنے کے قابل نہیں ہے. لیکن عامر لیاقت حسین جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ باتیں کرتا رہا ہے اور وہ آگے بھی کرتا رہے گا, اور اس کے اوپر کسی بھی ہمارے جو ریلیجیس اسکالر سو کالڈ ایون مولانا فضل الرحمان یا جتنے بھی اسلامک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں سے کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی, جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. بالکل صحیح. ایک تو یہ والی بات ہو گئی, افسوس کے ساتھ ہم آواز نہیں اٹھاتے, اس لیے یہ چیز ان لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کم ہو. جب ہمارے بڑے لیڈر اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے, جس طرح 3 دن پہلے ہمارے نارتھ وزیرستان میں 4 خواتین کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا, جو اپنے جاب پہ جا رہی تھیں, ان کو مارا گیا, تو اس کے اوپر آپ یقین کریں کسی حکومتی رکن کا ایک سنگل ٹویٹ نہیں آیا. افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں, ہم مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں, خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, بلکہ ہم عام انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں کر لینی چاہیے. صرف ایک سراج الحق صاحب, میں کہتا ہوں ان کی پارٹی سے ہمیں, ان کی آئیڈیالوجی سے 100 قسم کی ڈس ایگریمنٹ صحیح ہم اختلاف کرتے ہوں گے, لیکن اس آدمی نے, واحد وہ آدمی تھا سارے لیڈرشپ میں کہ جس نے اس کے حوالے سے بات کی تھی اور برا کہا تھا اس ایکٹ کو, کہ کوئی ہمارا ریلیجن, ہمارا کلچر, کوئی چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک انوسنٹ انسان کو مارے, وہ کوئی بھی ہو. اور خواتین کے اوپر تو ویسے پشتون سوسائٹی میں بچے اور خواتین, مطلب ہماری اپنی بہت ساری دشمنیاں رہی. یقین کریں, مطلب میں اسکول گوئنگ, مطلب پرائمری اسکول جایا کرتا تھا, ان گھروں کے سامنے سے ہم گزرتے تھے, ہمیں کبھی کسی نے نہیں کہا تھا. بیچ میں قتل ہوئے تھے ہمارے اور ان کی اتنی سخت دشمنی تھی, لیکن ان کے گھر کے سامنے سے ہم گزرتے تھے, ہمیں کبھی کچھ نہیں کہا گیا. خواتین کو, ان کی خواتین, ہماری خواتین, ہمارے اپنے اپنے گاؤں کا جو ایک سسٹم ہوتا ہے, ہماری زمینوں کے اوپر سے وہ لوگ گزرتے تھے, ان کی خواتین اور بچے, اور ان کی زمینوں سے ہم لوگ گزرا کرتے تھے, لیکن کبھی نہیں ہوا, کیونکہ یہ ایک کلچر ہے وہاں کا کہ یار نہیں کہا جائے گا کچھ. لیکن افسوس کے ساتھ اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کچھ نہیں کہا. اور آپ نے گردوارے کی بات کی, رامنک صاحب نے ٹیگ کیا تھا, ان کا بہت شکریہ. میں نے وہاں پہ بھی ان کو لکھا, میں نے ری ٹویٹ بھی کیا تھا, اور اس کے اوپر بھی میں نے کوشش کی. لیال پور فیصل آباد جس کو کہا جاتا ہے انڈسٹریل سٹی ہے ہمارا پنجاب کا, وہاں پہ یہ چیز تھی. اور اس طرح کی چیزوں کو ہمیں اٹھانا پڑے گا, تب جا کے یہ تھوڑا سا کنٹرول میں آئیں گے, ادروائز اسی طریقے سے بھاگتے رہیں گے اور یہ ظلم جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا. آرزو, ایک
احسان اللہ احسان کا نام بہت پرانا لیا جاتا ہے. جب APS کا اٹیک ہوا تھا 2014 میں, اس وقت سے لے کے ابھی تقریباً 7 یا 8 سال ہو گئے کہ یہ نام آتا رہتا ہے. بیچ میں اس کو پکڑا گیا, پھر اس کا انٹرویو بنا, سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا, پھر وہ نہیں چلا, ساری چیزیں ہوئی. یہ سارا میں اس کو ایک ڈرامہ کہتا ہوں. اور آفٹر آل دیز تھنگس وہ جو ہے ایک دن خبر آئی کہ جی وہ تو بھاگ گئے. مطلب کیسے بھاگ گئے کسی کو نہیں پتا چلا. اور اس کے بعد خاموشی 1.5 سال کے بعد ہمارے جو ISPR ہمارا ادارہ ہے, ان کی ایک سٹیٹمنٹ کل آئی ہے کہ بھئی وہ ہمارے ہاں سے بھاگ چکے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے. اس حوالے سے بھی کچھ میرے پاس بڑی اندر کی خبریں بھی ہیں, کیونکہ میں اپنے سورسز کے تھرو میں نے جو بات چیت کی ہے اس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ کر سکوں. مطلب میں وہی کہوں گا, وہ تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے, بٹ آئی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو پلیز آپ اپنی بات کریں, پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. بالکل فخر, DGISPR نے اپنی جو پریس بریفنگ تھی اس میں کہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جن فوجیوں نے مدد کی احسان اللہ احسان کو بھگانے میں, جس اس کو بھاگ جانے میں. تو وہ ذرا یہ بھی بتا دیتے کہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اس کو ایک بڑے سے گھر میں رکھا ہوا تھا, ساری فیسلٹیز دے کے, اس کے بیوی بچوں سمیت. اس کو انٹرنیٹ ملا ہوا تھا, وہ فیس بک, یوٹیوب, آپ کا سوشل میڈیا استعمال کر رہا تھا. تو اس وقت یہ سب کہاں تھے, اور اس وقت انہوں نے ساری فیسلٹی ایک ایسے آدمی کو جو اپنے منہ سے یہ مان چکا ہے کہ اس نے آرمی پبلک اسکول میں جا کے بچوں کو مارا, بچوں کو شہید کیا, اتنے پیارے پیارے سے بچے, اس کا ذرا دل نہیں دکھا یہ کرتے ہوئے. اس آدمی کو یہ ساری فیسلٹیز یہاں کی ایجنسیز نے کیوں دی ہوئی تھی؟ اور یہ تو وہ ایجنسیز ہیں جن کو سالوں سال یہ پتہ نہیں لگا کہ اسامہ بن لادن یہاں رہتا تھا. اس کے بعد ہمارے جو آرمی چیف رہ چکے ہیں, صدر رہ چکے ہیں, پرویز مشرف, انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جی یہ تو ہمارا ہیرو ہے اسامہ بن لادن. تو ان سے آپ کیا امید کرتے ہیں؟ کل کو یہ اٹھ کے احسان اللہ احسان کو بھی ہمارا ہیرو بتا دیں گے, اس لیے کہ ان کے لیے ڈاکٹر عبدالسلام یا ڈاکٹر پرویز بھائی یا عبدالستار ایدی یہ لوگ نیشنل ہیروز نہیں ہیں. ان کے نیشنل ہیروز وہ ہیں جن کے ہاتھوں پہ خون لگا ہو, معصوم لوگوں کا, معصوم بچوں کا. اور اس کے بعد جب ہم لوگ کچھ بولتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ ملک کے خلاف بول رہے ہیں. اپنے ایکٹ کو یہ دیکھتے نہیں, اپنی حرکتوں کو یہ چیک نہیں کرتے, اور پھر یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم بولیں بھی نہ, اور اگر ہم بولیں گے تو بالکل آپ جیسا جانتے ہیں یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے خود کہا نارتھ وزیرستان میں 4 خواتین وہ سوشل ورکر تھی اور وہ ان کو مار دیا گیا, اور کسی نے چوں تک نہیں کی. ہمارے یہاں میڈیا جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھا ہے. ہمارا میڈیا یہ بات تو بہت کرتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, میں دونوں کی بات کر رہی ہوں, کہ جی آرمی چیف نے لائن میں کھڑے ہو کر اسلام آباد کلب میں آملیٹ لیا. وہ اسلام آباد کلب جہاں کی ممبرشپ 25 سے 30 لاکھ کی ہے, اور وہاں پر عام آدمی جا نہیں سکتا اندر, وہ بالکل اس کو انٹری بند ہے. اس آرمی چیف نے اس جگہ جا کر آملیٹ خود لے لیا, تو وہ ایک بہت بڑی نیشنل نیوز بنی ہوئی تھی ہمارے یہاں. لیکن 4 خواتین کو کس بے دردی سے مار دیا گیا, یہ ان کے لیے کوئی خاص خبر نہیں ہے. اور اسی طرح سے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے مائنورٹیز کے لیے بھی کسی نے کوئی بات نہیں کی, کسی منسٹر کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا, ایک بس انہوں نے شاباشی دے دی ٹویٹ ہٹانے پہ فواد چودھری نے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ان لوگوں سے آپ کیا امید کرتے ہیں؟ اور پھر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کو بے وقوف بنا لیں گے اپنی باتوں سے, ساری دنیا جو ہے وہ سوچے جو ہم کہیں گے وہی مانیں گے, جیسے سب کو کچھ نظر نہیں آ رہا. بالکل آپ کی بات, میں ایک اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں ایڈ کرتا چلوں کہ جب بنو جیل کو توڑا گیا, جب DI خان جیل پہ حملہ ہوا, اور وہاں پہ وہ ویڈیوز شاید اب بھی کچھ لوگوں کے پاس پڑی ہوں گی, شاید میرے بھی کسی پرانے لیپ ٹاپ میں یا کہیں پہ بھی وہ ویڈیوز اویلیبل ہوں, کیونکہ بہت پرانی بات ہے. تو اس کو جس طریقے سے توڑا گیا, اور جسے کہتے ہیں نا, جس طرح بارات لینے کے لیے ہندوستان کے لوگ اور ہم لوگ تو بارات لینے جب جاتے ہیں تو ایک پورا جنج ہم اس کو کہتے ہیں, تو مطلب بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں اور لوگ آتے جاتے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ لوگ فائرنگ کرتے ہیں, پٹاخے وٹاخے بھی بجاتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے وہ لوگ آئے تھے, اور انہوں نے وہ جیل توڑ کے, اور وہ مطلب میرے خیال 300-400 لوگوں کو وہ لے کے گئے تھے.
حالانکہ اس کے رستے میں شاید اگر آپ ویسے جائیں تو آپ کو 50-60 چیک پوسٹیں کراس کرنی پڑیں گی تب آپ جائیں گے, ادروائز آپ نہیں جا سکتے, کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے جب آپ سفر کرتے ہیں. تو یہ ہوا. اور اس کے علاوہ احسان اللہ احسان کے حوالے سے خبر ہے کہ اس کو کچھ عرصہ پہلے بنو میں وہ موجود تھے اور کچھ لوگوں سے انہوں نے باقاعدہ ملاقاتیں بھی کی تھی, اور شاید کچھ پکچرز بھی غالباً آئی تھی اس حوالے سے. تو ایسا نہیں ہے یار کہ کوئی مطلب بندہ جو ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا یا وہ آسمان پہ چڑھ گیا, ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہی بات ہے, جب آپ اس چیز کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ ملک کی سالمیت کے خلاف سوال اٹھاتے ہیں, آپ ملک کی سلامتی کے خلاف سوال اٹھاتے ہیں, حالانکہ یہ ایک عام آدمی کا سوال ہے کہ بھائی کیوں یہ مطلب ایسی کمزور جیلیں ہیں. آرزو ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا چلوں, مردان جیل جو ہے, نیا جیل جو بنا ہے, یقین کریں کہ وہاں پہ آپ اگر اس کی سیکیورٹی دیکھ لیں اور اس کو مطلب جو پروٹیکشن جس طریقے سے دی گئی ہے اور جس طریقے سے اس کی دیواریں ہیں, تو میرے خیال میں اگر کوئی 500 لوگ بھی اس کے اوپر اٹیک کر دیں تو شاید وہ اندر نہ جا سکیں. لیکن یہ ایسا بندہ, اور وہاں پہ ہارڈ کور مطلب لوگ موجود ہیں, کچھ کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پر, لیکن جو میں نے خود تھوڑی سی اس کے اوپر کام کیا کچھ سال پہلے کی بات ہے, تقریباً سال سے بھی کم. تو وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں, جیش کے بہت سارے لوگ اس جیل کے اندر موجود ہیں, اور ہارڈ کور بڑے سارے ملیٹنٹ جو ہیں وہاں پر اس جیل کے اندر موجود ہیں. یقین کریں, اور میں نے مختلف لوگوں سے جب وہاں پہ بات کی اور اس کی سیکیورٹی میں نے دیکھی تو میں نے کہا از اٹ پاسبل کہ اس کو یہاں سے کسی بندے کو آپ نکال لیں جس کے 4 گیٹس ہیں, ایک گیٹ کو توڑیں گے, 2 کو, 3 کو, اور سارا بم پروف ہے. ٹھیک ہے, آپ ایٹم بم تو لے کے آ نہیں سکتے اس کے لیے کہ اس کو توڑیں گے, ایٹم بم کے ذریعے توڑیں گے. راکٹ لانچر یوز ہوتا ہے, بم یا جو ہینڈ گرینیڈ وغیرہ ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس جیل کی سیکیورٹی ہے کہ وہاں پہ ہارڈ کور کرمنلز موجود ہیں بہت سارے, جو میں نے آپ کو 1-2 نام لیے, ویسے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. کم از کم 150 سے 200 بندہ یہ والا جو میں نے آپ کو بتایا یہ وہاں پر اس جیل کے اندر موجود ہے. اسی طرح پھر ہری پور ہے اور مختلف جگہ ہیں جہاں پر اس طرح کے ہارڈ کور کرمنل, اور ان کے لیے الگ بیرکیں بنی ہوئی ہیں. وہ موسٹ اسپیشلائزڈ ہیں کہ اس کو مطلب بہت ساری چیزیں, خیر اس میں اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہیں, لیکن خیر میں اس کو ابھی یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا, بات بہت آلریڈی لمبی ہو چکی ہے. ابھی ایک چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے, آرزو سری لنکا کا وزٹ کیا عمران خان صاحب نے, کل 2 دن کا ان کا دورہ تھا. انہوں نے وہاں پہ بہت ساری باتیں کی. ایک چیز کہ سری لنکن پارلیمنٹ کا خطاب, میں 2 ہفتے پہلے نیوز پڑھ رہا تھا تو وہاں میرے سامنے خبر پرومپٹ ہوئی تھی کہ یار پرائم منسٹر آف پاکستان ول وزٹ سری لنکا اور فلاں ڈیٹ کو, اور اس کے بعد وہاں پہ پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے. باقاعدہ اس میں ایک پیراگراف دیا گیا تھا اس نیوز کے اندر, لیکن وہ نہیں ہو سکا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہاں کی حکومت یہ چاہتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہاں پہ شاید وہ کشمیر کی بات کرتے یا وہاں کے جو مسلمز کے مسائل ہیں اس کی بات کرتے, تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے نہیں دیا. لیکن کل جو میں نے ایک پریس ریلیز دیکھی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں تھا, کووڈ-19 کا تھا. تو کووڈ-19 تو پہلے بھی تھا, جب 2 ہفتے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا, کوئی آج تو آیا نہیں ہے, 1.5 سال ہو گیا اس کو. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہندوستان سے زیادہ بہتر تعلق ہے سری لنکا کے ساتھ, لیکن ایک انفلوئنس ان کا مطلب اس کے ملک کے اندر ایک ہندوستان کا بہرحال ہے. تو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ اگر ہم لائٹر موڈ میں کریں, انہوں نے وہ نہیں کیا, لیکن اور بہت ساری چیزیں, بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں سری لنکا کے ساتھ ہماری. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر, لیکن پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کا چاہے اتنا انفلوئنس ہو یا نہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا انہوں نے کہا ہو کہ بھائی یہ پھر جائیں گے اور پھر یہ وہی کشمیر کا گانا گائیں گے, لیکن اس سے اب انڈیا کو اتنا فرق پڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب ہر جگہ جا کے بات کرتے ہیں کشمیر کی, اور ابھی سے نہیں ہمارے یہاں سالوں سے ہمارا ہر لیڈر جا کے بات کرتا ہے, تو اس سے کچھ خاص فرق ویسے پڑتا نہیں ہے. عمران خان صاحب بھی اگر اسپیچ کر لیتے, لیکن یہ ہے کہ لوگ ان سے ڈرتے یہ ہیں کہ وہ جا کے پہلے تو وہ اپنا سارا بھاشن آپ کو پتہ ہی شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ میں نے جو ہے وہ شروع کیا, ہاسپٹل بنایا, پھر جی میں نے ورلڈ کپ جیتا, پھر جی میں نے 22-23 سال اسٹرگل کی, تب جا کے میں بڑی مشکلوں سے جو ہے نا ٹوپی ڈرامہ کر کے میں پرائم منسٹر بن سکا. تو وہ ان کا وہی سیم ریکارڈ بچتا رہتا ہے. ابھی یعنی وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 14 سال لگے
यहाँ तक आने में, सॉरी 14 साल लगे जब मैं सियासत में आया तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। और उसके बाद वहां पे कह रहे हैं कि वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो स्कॉलरशिप देंगे, यानी अपने मुल्क में जिस आदमी ने, जिस प्राइम मिनिस्टर ने 50% बजट कम कर दिया यूनिवर्सिटीज का, वो श्रीलंका में जाकर कह रहा है कि हम स्कॉलरशिप देंगे। और उसके ऊपर इंसान हंसे नहीं तो क्या करे, उसके ऊपर आप मजाक नहीं उड़ाएंगे तो क्या करेंगे। और फिर कहते हैं लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, फिर इनके यूथिये निकल कर आ जाते हैं, वो कहते हैं जी आपने ये कह दिया वो कह दिया। इनकी ही इन्हीं की पार्टी की जो फिरदौस आशिक अवान है, उन्होंने कल, मैं उनकी स्टेटमेंट देख रही थी कल, उन्होंने कहा कि जब से हमारी गवर्नमेंट आई है हमने दर्जनों स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाए हैं। तो वहां किसी ने लिखा था, लगता है कि सारी की सारी पार्टी भंग पी के और मीडिया के आगे आ जाती है। कौन सा इन्होंने काम किया एजुकेशन के ऊपर जो ये जाकर श्रीलंका में जो है वो कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स देंगे। और उनको दूसरा उनको पता है ये आएंगे तो इन्होंने कुछ ना कुछ इतना रोना गाना करना है ना, कि वो बाज लोग नहीं होते हमारे भी जानने वाले होते हैं, कभी कभी बाज दफा कुछ लोग होते हैं मिलने जुलने में खानदान वालों में या किसी में, वो आके आपको इतना रोना रोते हैं, इतना रोना रोते हैं कि आप जेब में से कुछ ना कुछ निकाल के दे ही देते हैं। तो इनका भी वही हाल है। इमरान खान साहब ने जाके वहां इतने रोने थे कि हमारे यहाँ जो है वो कोविड-19 को हम नहीं हैंडल कर पा रहे, हमारे यहाँ गुर्बत है, मेरा बिजली का बिल है बढ़ा हुआ है, मैं अभी फ्यूल नहीं ले पा रहा, पता नहीं किससे जहाज मांग के तो वहां गए होंगे। तो वो उन्होंने पे डोनेशन मांगनी थी, जो श्रीलंका वाले नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि हर जगह उनकी स्पीच एक ही रहती है। वो उनके थोड़े से वर्ड्स आगे पीछे होते हैं, लेकिन उनका जो टॉपिक होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही होते हैं। एक तो वो अपनी सारी कामयाबियां बताते हैं वर्ल्ड कप से लेकर और अभी तक जो उन्होंने कारनामे किए हैं वो बताते हैं। और उसके बाद वो ये बात करते हैं कि जी कश्मीर की बात करता हूँ, कश्मीर के बाद, कश्मीर भी आजकल ज्यादा नहीं करते, कश्मीर के बाद वो फौरन ही फंड्स पे आ जाते हैं कि हमारी मदद कर दो, हमें पैसे दे दो। तो अब 2-4 ही कंट्रीज रह गई है दुनिया में जिन्होंने अभी तक अपनी जेब ढीली नहीं की है हमारे सामने, बाकी तो सब हमें कुछ ना कुछ दे चुके हैं। तो शायद इस वजह से उनको मना कर दिया गया, जिसको वो बिल्कुल भी, जिसका उन्होंने बुरा नहीं बनाया, ये अच्छी बात। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने बात की ये वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप तो हमारे गले में फंसा हुआ है पिछले 2.5-3 सालों से। जो 92 का वर्ल्ड कप था, हम हार ही जाते तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा होता। एक ही वर्ल्ड कप हम जीते, और वो मतलब जैसे पता नहीं, इमरान खान साहब वाहिद बंदे थे जिसने ये वर्ल्ड कप जीता है। हिंदुस्तान भी 3 या 4 दफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। वहां से कोई कैप्टन उठ के ये दावे नहीं कर रहा कि यार मैंने तो बस ये किया वो ये कारनामा। कपिल देव साहब को हमने कभी नहीं मतलब देखा। 1983 में जब पहली दफा हिंदुस्तान को उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया था, तो कभी मैंने नहीं सुना। क्रिकेट की बात वो बहुत करते हैं, मैं अक्सर उनको मतलब ट्विटर पे या मतलब उनकी मीडिया पे देखता हूं, तो वो बड़े ग्रेट आदमी है, बड़े ग्रेट क्रिकेटर हैं। इस तरह रिकी पॉन्टिंग है और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता। रानाटुंगा साहब जहां श्रीलंका ये गए हुए थे, किसी ने उसका मतलब नहीं देखा कि उसने जिक्र किया कि यार मैंने श्रीलंका को जो है वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। आप कुछ बात करें, आप प्लीज बात करें, फिर आगे लास्ट क्वेश्चन। ये कहना चाह रही थी फखर के, कल से एक बड़ी मजेदार किस्म की एक ट्वीट और चल रही थी, वो ये कि एक आर्मी चीफ गए प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर से टाइम लिए बगैर मिलने के लिए चले गए, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले और उन्होंने उनको डिफेंस मिनिस्टर के पास भेज दिया। और आगे लिखा था कि ये न्यूज जो है वो भारत की है, कि भारत के प्राइम मिनिस्टर से उनके आर्मी चीफ मिलने के लिए गए, तो मोदी जी ने उनसे मुलाकात नहीं की क्योंकि टाइम लेके नहीं गए थे, और उन्होंने उनको डिफेंस मिनिस्टर के पास भेज दिया। हमारे यहाँ तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारे आर्मी चीफ पहुंच जाएं और हमारे प्राइम मिनिस्टर के से टाइम लिए बगैर, और उनकी इतनी हिम्मत हो कि वो कहे कि जी मैं आपसे टाइम नहीं लिया इसलिए मैं आपसे नहीं मिलूंगा। नहीं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं देता, टाइम आर्मी चीफ साहब देते हैं। अब क्या होगा, मतलब वो उल्टी बात बता रही है लोगों को। तो ये है, मतलब ये अफसोसनाक चीजें हैं, लेकिन अब क्या करें, बस चल रही हैं। तो हम भी कहते हैं यार मतलब चलने दे, जिस तरीके से पानी जिस बहाव में जा रहा है वो जा रहा है, बहुत ज्यादा बह चुका है। और अभी
مزید بھی چل رہا ہے۔ ایک اچھی خبر جو اینڈ پہ ہے وہ ہے پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا رابطہ، خوشگوار ماحول میں ایل او سی کی صورتحال کا جائزہ۔ مطلب رات کو ان کا رابطہ ہوا ہے اور آفٹر ویری لانگ ٹائم، کیونکہ اگر ہم پچھلے 1.5-2 سالوں کی بات کریں، پلوامہ ہوا یا پھر مطلب جو بھی حالات خراب ہوئے، 370 کو ہٹایا گیا، تو اس کے بعد مسلسل دونوں سائیڈوں سے یہی دعوے کیے جا رہے تھے کہ پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہندوستان وائلیشن کر رہا ہے ایل او سی کی، اور ہندوستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کر، اور پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہندوستان کرتا ہے۔ دونوں طرف بہت ساری کیجوالٹیز ہوئی ہیں ان 1.5-2 سالوں میں، بہت سارا نقصان ہوا ہے، سویلین پاپولیشن کا بھی بہت سارا لاس ہوا ہے، جانی مالی، اور یقیناً ہمارے فورسز کا بھی بہت لاس ہوا ہے۔ یہ والی خبر کیا لگ رہا ہے ایسا کہ کچھ تھوڑی سی مطلب اٹس آئس میلٹنگ سٹیپ جو ابھی یہ چیز ہمیں نظر آئی ہے، یا کیونکہ عمران خان صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے کہ میں نے انڈین سرکار سے رابطہ کیا لیکن مجھے کوئی وہاں سے پازیٹیو جواب نہیں آیا، تو یہ والی چیز اور اس طرح کے کچھ اور بھی چیزیں بیک میں چل رہی ہیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں کچھ دنوں میں وہ اوپن بھی ہو جائیں گی، لیکن چل رہی ہیں بیہائنڈ دا اسکرین، بہت ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان۔ بالکل فقط اس طرح کی بالکل نیوز آ رہی ہے صبح سے، اور یہ بڑی اچھی نیوز ہے کہ اگر اس طرح سے کا اسٹیپ لیا گیا ہے اور دونوں کنٹریز کے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں ایل او سی کے بارے میں، ایل او سی کو لے کر، اور بہت بار بلکہ ابھی تک کئی بار مجھے اور آپ کو لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تو سر پھرے لوگ ہیں اور یہ ہر وقت ٹرمز اچھے کرنے کی بات کرتے ہیں جو پاسبل نہیں۔ بہت سے ہمارے بے حد اچھے دوست بھی ہیں بھارت کے جو یہ بات صاف صاف کہتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ اب صرف وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، اب انہیں مزید خراب نہیں ہو سکتی، تو اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کر ہی صحیح، لیکن دونوں کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ بات کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور جہاں پہ جس کی غلطی ہوگی، چاہے وہ میں کہتی ہوں پاکستان کی ہی کیوں نہ ہو، پاکستان کو بھی اس سے سبق لینا پڑے گا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ اچھی بات ہے، اور یہ آگے جا کے یہ انڈیا پاکستان بھارت کے دونوں کے جو پاکستان اور بھارت کے ٹرمز ہیں وہ میرے خیال ہے بہتری کی طرف جائیں گے۔ بہت کیچڑ اچھال لیا ایک دوسرے کی طرف، پاکستان نے بھی بہت غلط سلط کر لیا، بول لیا، لیکن بھارت نے بھی بہت کچھ ہو چکا، لیکن اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے آرزو، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، اور تھینک یو ویری مچ ویورز۔ ہوپ از اے گڈ تھنگ اینڈ گڈ تھنگ از نیور ڈائی، یہ میرا اپنا ایک یقین ہے اس چیز کے اوپر کہ بہتری کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں۔ مسائل بہت سارے ہیں اور اتنے آسانی سے حل بھی نہیں ہوتے کہ ہم مطلب میں نے اور آرزو نے یا پھر ہمارے اور کچھ دوست ہیں جو ہم کہیں کہ ہم شاید بات کر لیں گے تو یہ کوئی مطلب چٹکی بجاتے ختم ہو جائیں گی چیزیں۔ بہت عرصہ ہے اور بہت سارے لوگ کچھ چاہتے بھی ہیں اور بہت سارے نہیں بھی چاہتے کہ یار یہ ہو بھی، تو خیر لیکن یہ کہ چلتی رہتی ہیں، کبھی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے اور انڈیا کے بیچ میں، اور کبھی جو ہے کچھ بات چیت والے صورتحال بہتر ہوتی ہے، تو اچھا ہے اگر ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں بہتر ہے، لیکن اگر نہیں ہوتے تو کیا کریں گے کہ دوسرے کو مارتے اور مرواتے رہیں گے، اور کیا اس سے زیادہ تو اور کیا مطلب اس کا رزلٹ آئے گا، اور نقصان دونوں کو بھگتنا پڑے گا، پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو بھی۔ لیکن اگر بہتری آ سکتی ہے تو میرے خیال میں عام آدمی کا، کسی کا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس ریجن کا اور عام آدمی کا فائدہ ہو سکتا ہے اس چیز سے۔ تھینک یو ویری مچ آرزو فار جوائننگ، اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر۔ دیکھتے رہیے میرا شو۔